اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی رسول اللہ کے اصحاب، اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کرام، ہم سے جتنے بڑے لوگ ہیں تمام کی محبت میں، ادب و احترام میں جینا اور پھر مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کسی کی بھی گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نہ ہم الحمدللہ کسی نبی کے انکاری ہیں، نہ ہم کسی صحابی کے انکاری، نہ ہم کسی اہل بیت اطہار کے انکاری، اور نہ ہم کسی ازواج مطہرات کے انکاری، اور نہ ہم کسی تابعی، تبع تابعی، اولیاء کرام، سب جو ہے نا ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہے الحمدللہ۔ اور یقین جانیے یہی محبت ہماری دنیا بھی سنوار رہی ہے، قبر بھی سنوارے گی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی پر قائم رہنا ہے۔ میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں، اپنے عقائد پر ڈٹ کے رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے۔ لوگ بڑے جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بیچارے عقائد کے حوالے سے۔ کراچی میں رہے سنی، لاہور چلے گئے تو دیوبندی، اور سعودیہ چلے گئے تو اہل حدیث، عراق چلے گئے تو اہل تشیع، وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ لا الہ، اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہیوں میں نشیوں میں حضرت مخنث ہے۔ حالت وہ ہوتی ہے بندے کو یا ہی ہونا چاہیے یا شی ہونا چاہیے، ہی میں مرد، شی عورت، تیسری دنیا کا بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جگہ ڈٹ جائیں، جس عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قائم کیا ہے، آپ اسی عقیدے پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اور اسی عقیدے پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا پیش ہوں۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، عقائد اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ ہے جی، تفرقے اپنی جگہ، سارے معاملات اپنی جگہ۔ لیکن یہ تو بات ہے نا کہ ہم الحمدللہ، ہمیں یار کوئی کہے میں حق پر، میں سچ پر، میں کہتا ہوں ہم الحمدللہ ایسے تو ہیں، ہم کسی کے بے ادب تو نہیں، کسی کے ہم گستاخ تو نہیں ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے 1,24,000 انبیاء کو بھی مانتے، سارے صحابہ کو مانتے، سارے صحابہ۔ میں نہیں کہتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے وہ درست ہوا تھا، میں نہیں کہتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ پر فضیلت رکھتے، میں یہ نہیں کہتا۔ یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان وراء الورا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی شان تک نہیں پہنچ سکتے حضرت امیر معاویہ، اس لیے کہ دماد ہیں میرے نبی کے، شوہر ہیں زہرا بطول کے، ہیں جی بابا ہیں حسن و حسین کے، اور یہ کم شان ہے حضرت علی کی میرے نبی نے جسے اپنا بھائی کہا ہو۔ حضرت علی کی شان وراء الورا ہے، وہاں تک تو حضرت امیر معاویہ نہیں پہنچ سکتے، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کا بھی مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں وحی لکھنے کا منصب عطا فرمایا ہو، جسے میرے نبی نے کاتب وحی کہا ہو، اور جن کو علم و عمل کی، ہاں جی حکمت کی دعائیں میرے نبی نے عطا فرمائی ہوں، کیا میرے نبی کو بعد کے احوال کی خبر نہ تھی؟ قیامت میں کیا ہونا ہے میرے نبی کو پتا ہے، قیامت کب آنی ہے میرے نبی کو پتا ہے۔ قرآن کے جتنے حروف مقطعات ہیں کسی کے پاس علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے پاس ہے۔ کون کیا لے کر آ رہا ہے، کون کیا رکھ کر آ رہا ہے، یہ بھی میرے نبی کو پتا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے تو حضرت عباس ایمان لائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے کہا تھا چچا
فدیے کا مال دو. کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا وہ جو آپ گھر رکھ کر آئے ہیں, وہ جو آپ میری چچی کو دے کر آئے ہیں, وہ بتاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں بس میرے دل نے گواہی دے دی کہ جو میرے گھر کی خبریں دے رہے ہوں وہ کوئی جھوٹے نہیں بلکہ سچے رسول ہیں. تو میرے نبی کو یہ تو پتا ہے کہ کون کیا لا رہا ہے, کون کیا رکھ کر آ رہا ہے. میرے نبی جس حضرت امیر معاویہ کے لیے علم و حکمت کی دعائیں کر رہے ہیں, کیا میرے نبی کی اختلاف کی طرف نظر نہیں تھی؟ تھی. کیا تھی؟ اور اگر میرے نبی نے پھر بھی دعائیں دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان تو ہے, مقام تو ہے, اور وہ جو خطا تھی وہ اجتہادی خطا تھی. ظاہر ہے ان مسائل کا آپ کو زیادہ گہرائی میں جاؤں تو پھر سمجھ آئے. اجتہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اجتہاد صحیح ہوتا ہے, ایک اجتہاد خطائی ہوتا ہے جس میں مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر فقہ کے مسائل, ہمارے پاس جتنے ہم عمل کرتے ہیں فقہ کے مسائل, فقہ حنفی لے لیں, فقہ مالکی لے لیں, حنبلی لے لیں, شافعی لے لیں, یہ سارے مجتہد تھے. ایک علت ہوتی ہے, ایک وجہ ہوتی ہے, ایک وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کو حدیث میں میرے نبی نے بیان فرما دیا یا اس پر کوئی حکم صادر فرما دیا. اب ائمہ دین نے کیا کیا, اس وجہ کو لیا. اب وہ وجہ جہاں 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 پائی گئی, فرمایا گیا کہ یہ مسئلہ جو حضور کے حدیث سے ثابت ہے وہ مسئلہ یہاں بھی ثابت ہے. مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا گندم گندم کے بدلے, جو جو کے بدلے. ٹھیک ہے, والنور بالنور, چونا چونے کے بدلے. فرمایا اگر سواء بسواء ہے, برابر برابر ہے تو بے جائز ہے, خرید و فروخت جائز ہے. توجہ کیجیے گا, اگر زیادتی پائی گئی, اگر زیادتی پائی گئی تو ناجائز ہے, وہ سود ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. اب حضور نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ, گندم ہے جی, والشعیر بالشعیر, جو, اور تیسرے نمبر پر چونا. اب حدیث کے اندر چند ایک چیزیں ہیں. اب فقہا نے کیا دیکھا, فقہا نے علت لی کہ یہاں گندم گندم کے بدلے, جو جو کے بدلے, چونا چونے کے بدلے. اب احناف نے علت نکالی. احناف نے کہا اس میں علت ہے قدر جنس, قدر, اور ادھر گندم ادھر بھی, ذرا سمجھیے, ادھر گندم ادھر بھی جنس ایک ہے, ادھر چونا ادھر بھی جنس, ادھر جو ادھر بھی جو جنس, اور گندم بھی تولی جاتی ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے, ماپی جائے یا تولی جائے. اسی طرح جو بھی تولی جاتی ہے یا اندازہ لگایا جاتا ہے. اسی طرح چونا بھی تولا جاتا ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے. تو احناف نے, امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ علت نکالی کہ حضور نے حدیث کے اندر جتنی چیزیں بولی ہیں, فرمائی ہیں, وہ جنس بھی ایک ہے اور ناپی اور تولی جاتی ہے. تو آپ نے یہ علت نکال دی, کہا کہ جس جس جگہ, جس جس بے کے اندر جنس پائی جائے, قدر پائی جائے, تولی جائے اور جنس بھی ایک ہو, اگر برابر برابر ہیں تو جائز ہے, وگرنہ ناجائز ہے, وہ سود ہے. اب بات سمجھ آ گئی. اسے کہتے ہیں مجتہد کا اجتہاد. لازمی نہیں ہے کہ مجتہد جو اجتہاد کرے وہ صحیح ہو. کبھی مجتہد غلطی بھی کر جاتا ہے, کبھی مجتہد غلطی بھی کر جاتا ہے, اسے اجتہاد خطا کہتے ہیں. یہ اجتہاد میں غلطی ہو گئی. اجتہاد پر اللہ 2 نیکیاں دیتا ہے. اجتہاد پر اللہ 2, اجتہاد پر اللہ 2. اگر اجتہاد میں غلطی ہو گئی اللہ پھر بھی 1 نیکی دیتا ہے, اللہ پھر بھی 1 نیکی. تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا جو مسئلہ ہے وہ اجتہاد پر تھا. صحیح حضرت علی تھے, خطا ہے
इज्तिहादी हुई है हजरत अमीर मुआविया से। रब कहते हैं मैं एक नेकी दूंगा, रब फरमाता है मैं नेकी दूंगा, बंदे कहते हैं नहीं हमने तो छेड़ा ही नहीं, हमने तो हजरत अमीर मुआविया को लेकर अपनी कब्रें तबाह करनी है, अपनी आखिरत तबाह करनी। रब कहता है मैं सवाब दे रहा हूं। और ये मसला मुत्तफिका है, मुत्तफिका, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको मेरे नबी ने दुआएं दी, जिनके लिए मेरे नबी ने इल्म और हिकमत की दुआएं दी, और जिनके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, मेरे नबी का वाज़ेह फरमान है, आका इरशाद फरमाते हैं मेरा ये बेटा, यानी इमाम हसन के बारे में हुजूर ने फरमाया मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह कराएगा। आप तारीख उठाएं, तफसीर की किताबें उठाएं, हदीस की किताबें उठाएं, इमामों के अकवाल पढ़ें, आप जो है ना मुसन्निफों की तसानीफ पढ़ें, मुअल्लिफों की तालीफ पढ़ें, जो जो किताब उठाएंगे हजरत इमाम हसन ने मुसलमानों के दो गिरोहों में, मुसलमान चले रहे अभी इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो गिरोहों की सुलह कराई है। कितने? एक गिरोह जिसे हजरत अली का गिरोह कह ले, दूसरा गिरोह हजरत अमीर मुआविया वाला। और मेरे नबी फरमा गए थे मेरा बेटा जिन दो गिरोहों में सुलह कराएगा वो मुसलमानों के अजीम गिरोह होंगे, मुसलमानों के अजीम। मेरे नबी जिसे अजीम कहे, अब बताओ हमारा कोई हक बनता है कि बात छेड़ने में? हम हैं क्या? हमारी औकात क्या है? मेरी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तो मेरी कब्र में फरिश्ते आकर मुझसे ये पूछेंगे कि तूने हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह बुरा कहा था या नहीं? कब्र आखिरत के दिन मुझसे यही सवाल होगा? ओ भाई कब्र के अंदर मुझसे क्या सवाल होना है? मन रब्बुक मा दीनुक मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। कब्र के अंदर मुझसे मेरे बारे में सवाल होना है, आखिरत में मुझसे मेरे बारे में सवाल होना है। मैंने नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी तो सवाब, नहीं पढ़ी तो गुनाह। मैं अपना हिसाब आप दूंगा। अब जब मियां कब्र में मुझसे मेरे बारे में पूछा जाना है, आखिरत में मुझसे मेरे ही बारे में सवाल होने, तो फिर मैं क्यों अपनी कब्र और आखिरत तबाह करूं? नबी और अल्लाह जिन्हें सच्चा कह रहा है, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सूरह बज्जिना, अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान कि अल्लाह इन सारे सहाबा सहाबा मियां सहाबी तो हज़रत अमीर मुआविया भी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी है। जिन सहाबा से अल्लाह राजी हो गया, नबी राजी हो गए, तो हमें हक नहीं बनता हम किसी पर बात करें। तो सहाबा से भी प्यार करें और अहले बैत तहार से भी डट के प्यार करें और डट के प्यार करें। और मैं जिस बात को छेड़ा था वो मैंने आपसे अर्ज कर रहा था कि कभी भी खुदा के लिए अपने अकीदे से ना हटिएगा। आपका अकीदा बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात करूं, मेरा मुताला है, यानी मैं ये जाहिर है इसी फील्ड से ताल्लुक रखता हूं, किताबें पढ़ता हूं, मुझसे बड़े मेरे असातिज़ा, फिर बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े औलिया जो इस अकीदे पर कायम थे, मुझे बताएं उन्हें भी अपनी कब्र की फिक्र थी या नहीं थी? उन्हें भी आखिरत की फिक्र थी या नहीं थी? जाहिर है जब बड़े बड़े औलिया अहले सुन्ना व जमात के अकायद पर मौजूद रहे, कायम रहे, साबित कदम रहे और इसी मसलक पर कब्रों में तशरीफ ले गए, तो जब वो चले गए तो उनको पता था ना कि ये मसलक हक का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी मसलक को लिए चल रहे हैं। कभी भी पीछे नहीं हटिएगा।